مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ آج کل دینداری کے تعلق سے عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دینداری جو ہے اور نیک بننا اور صالح بننا آج کل خاص طور پر بہت مشکل ہے۔ یہ ذہن میں عام طور پر بیٹھا ہوا لوگوں کے، جب بھی اس تعلق سے بات ہوتی ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے تو بس فوراً کہتے ہیں ارے ہم لوگوں کے بس کا کہاں ہے، یہ تو خاص لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ کر لیں گے، ہمارے اپنے بس کا تو دینداری ہے ہی نہیں کرنا۔ اس قسم کا ذہن اور اس قسم کا خیال جو ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو در پردہ ایک تو اللہ پر، رسول پر، شریعت پر اعتراض بھی ہے، اور دوسرے غور کیا جائے تھوڑا سا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ دیندار بننے کے لیے جو محنت، جدوجہد، کوشش شریعت نے جس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، دنیا کے لیے اس سے کئی گنا ہم محنت کرتے ہیں، مشقت برداشت کر لیتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اور ہنسی خوشی کرتے ہیں، کوئی ذرہ برابر نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، بلکہ ساری محنتوں کے باوجود اگر کچھ حاصل نہ ہوا تو بھی ہمت نہیں ٹوٹتی، پھر لگے رہتے ہیں اس میں۔ یہ چیز جو ہے کم سے کم مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ اگر دیندار بننا مشکل ہے تو سوال یہ ہے کہ دیندار بننے کے لیے حکم کس کے لیے، کون دیندار بنے گا اگر مسلمان نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لائے، آپ کے امتی ہو گئے، تو اس بنیاد پر ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا یہ تو ہمارے فرائض میں سے ہے اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی دنیاوی اعتبار سے، پولیس کا ایک محکمہ ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس میں ایک معمولی چیز ہے وردی کی پابندی کرنا۔ اب ظاہر ہے ان کو جو وردی دی جاتی ہے کوئی ململ کا کپڑا تو نہیں ہوتا وہ ہے، یا بہت ملائم قسم کا دیا جاتا ہو، گرمی میں الگ ہو، سردی میں الگ ہو، وہی ایک لباس ان کو ملتا ہے، اور وہ بھی بعض اوقات جن لوگوں کی ڈیوٹی ایسی جگہ پر لگتی ہے جہاں دھوپ، لو، گرمی، دھوپ سب ہوتی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، بالکل کھڑے ہیں، ڈیوٹی بجا رہے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ صاحب یہ ملازمت تو بہت مشکل ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم تو نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے بعض دوست ہیں ان کی ڈیوٹی لکھنؤ میں ہوتی ہے، وہ یہاں رات میں میل سے کبھی جا رہے ہیں، کبھی کسی سے جا رہے ہیں، ڈیوٹی بجا رہے جا کر کے، ہنسی خوشی ہو رہی، کوئی بات نہیں ہو رہی اس میں۔ تو آخر جب دنیاوی اعتبار سے ہم تھوڑے سے نفع کے لیے یہ ساری مشقتیں اور سارے مجاہدات اور ریاضتیں ہم برداشت کر رہے ہیں تو دین میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشقت کا ہم سے مطالبہ بھی تو نہیں کیا، اور نہ اتنا مجاہدہ، نہ اتنی ریاضتیں ہم سے کرائی ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں آسان ہیں، سراپا رحمت ہے، وہ ہم کو جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ صرف ہماری نفسانیت، ہماری شہوتیں، ہماری خواہشات اور بد پرہیزیوں کا ہم نے مزاج بنا رکھا ہے، اس کی بنیاد پر یہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔
لیکن اگر تھوڑا سا میں تو یہ عرض کرتا ہوں دنیا کے اعتبار سے جتنا مجاہدہ کر رہے ہیں اس کا 10 ہی گنا اگر ہم دین کے اعتبار سے کر لیں تو بہت آسان ہے دیندار بنانا، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان چیز ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو یہ ذہن میں اس کو ختم کر کے یہ بٹھالنا چاہیے کہ ہم کو دیندار بن کر کے جینا ہے ہم کو، اور دیندار بن کر کے رہنا ہے ہم کو، اور ہم آخر دم تک دیندار بننے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ دیکھیے دنیا کے اعتبار سے تجربات ہیں کہ بہت ایسا ہوا، کروڑوں لگا دیے، معلوم ہوا فیل ہو گئے، معلوم ہوا سڑک پہ آ گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن 1400 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جس نے بھی دین کے لیے ذرا سی محنت اپنی اصلاح بننے سنورنے کے لیے کی، آج تک کوئی ناکام و نامراد نہیں ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم نے اپنے اصلاح کے لیے اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے ذرا سی محنت کر لی اور میرا یہ ہو گیا، میرا وہ، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا یہ ایک سنت ہے کہ وہ ذرا سی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، وہ اتنا قدرداں ہے کہ ہم کو اس سے زیادہ عنایت فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج سے، ہماری کمزوریوں سے پورا واقف ہے کہ کتنے کمزور ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی طبیعت کی طرف کیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ایک چھوٹا بچہ جب چلنے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو والدین جانتے کہ چل نہیں پائے گا وہ، لیکن اسے پھر بھی کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بیٹا قدم اٹھاؤ۔ تو وہ جہاں ذرا سا پیر اس نے حرکت کی، فوراً ماں باپ اسے گود میں شاباشی دیتے کہ بیٹا کم سے کم تم نے کم پیر حرکت کی۔ اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اس سے زیادہ شفیق ہے۔ بندے نے جہاں ذرا سا ارادہ کیا، اپنی آغوش رحمت میں لے کر وہ منزل کو طے کرا دیتے ہیں۔ اسباب مہیا کر دینا، رکاوٹوں کو دور کر دینا، اور جناب والا ہمت دے دینا، ساری چیزیں۔ لیکن اب یہ کہ تھوڑا سا ہم کو کرنا تو کچھ پڑے گا ہی۔ ہم یہ چاہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کر کے بیٹھے رہیں، دنیا کا کام نہیں مل پاتا تو دین کہاں سے مل پائے گا اس کو؟ اس لیے دیندار بننا یہ ہمارے فرائض میں سے، جیسے پولیس والے کا، فوجی آدمی کا یا سرکاری ملازم کہیں کا بھی ہو، جب تک ملازمت میں ہے اس شعبے کے اعتبار سے زندگی گزارنا اس کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے فرائض میں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے مسلمان بن کر کے زندگی گزارے گا۔ اس کے لیے بزرگوں نے بہت آسان، صرف چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، چند چیزیں۔ ایک تو اس کا اہتمام ہو، فرائض جتنے بھی ہیں وہ نہ چھوٹنے پائے، ہمارے فرائض کا اہتمام ہم کریں، واجبات کا اہتمام کریں، اور سنن موقتہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بالکل چھوٹنے ہی نہ پائیں، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرائض، واجبات، سنن موقتہ۔ مستحبات پر عمل نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، نوافل پر عمل نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں۔ لیکن بھائی حضرت ایک بات یاد آئی ہے، بہت قیمتی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کہہ دی ہے، کہ حضرت نے ایک بات بہت عجیب فرمایا کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں ہم صرف بقدر ضرورت پر اکتفا نہیں کرتے، ہم جو راحت و آرام کی جو چیزیں اس کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ ارے بھائی ناشتے میں باسی روٹی اور چائے بھی تو چل سکتی ہے، چٹنی بھی چل سکتی ہے، لیکن نہیں صاحب ناشتے میں مکھن بھی ہو، گوشت بھی ہو، انڈا بھی ہو، یہ تو سب مستحبات میں ہے، اس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ کھانے پینے میں سادہ کھانا بھی چل سکتا ہے، لیکن صاحب گوشت ہو اور صاحب اس کے ساتھ کباب بھی ہو، بریانی بھی ہو، یہ سب مستحبات کے اندر ہیں۔ روٹی دال سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب جسمانی غذا میں ہم مستحبات تک کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا صاحب انڈے میں اگر کہیں کالی مرچ زیادہ ہوگی تو گھر والوں میں برس رہے کہ صاحب ان میں زیادہ ڈال دیا اور نمک ہی غائب ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں جب کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں ان مستحبات کا ہم اہتمام کر رہے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقتضا یہ ہے کہ ایک ایک مستحبات اور سنن
جو موقت درجے میں نہیں اس کا بھی تو اہتمام کرنا ہے۔ اگر نہیں ہو پا رہا کوئی بات نہیں، صرف فرائض، واجبات، سنن موقدہ، یہ 3 چیزوں کا تو اہتمام اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اس کو پرہیز کے درجے میں کہہ لیں یا بنیادی چیز ہے، ہماری یہ فکر ہو ایک لمحے کے لیے میرا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، بس یہ فکر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک بہت پرہیز کے درجے میں بنیادی چیز ہے، ہر وقت یہ ہو کہ ناراض نہ ہونے پائے۔ ہم ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات ہے تو ایسی لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے میاں بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر بیوی پوری زندگی ہر وقت اس کی فکر میں رہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بیوی کے گھر والے یعنی اس کے ماں باپ، والدین جن کے یہاں پلی ہے، بھائی بہنوں جس میں رہی ہے، اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم دیں جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ ان کو تو ناراض کرنا پسند کرے گی لیکن شوہر کو ناراض کرنا پسند نہیں کرے گی۔ وہ جانتی ہے کہ ہماری پوری زندگی کی وابستگی اسی کے ساتھ ہے، اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ بس شوہر راضی ہے۔ تو جب ایک بیوی کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے اور سبھی لوگوں کے ساتھ میں ہے، یہ ہمارے لیے باعث سبق ہے کہ پوری دنیا کچھ کہتی رہے، ہمارے پیش نظر یہ ہو جو موت و حیات کا مالک ہے، جو ہمارا خالق و رازق ہے، جو ہم کو سب کچھ دے رہا، اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا برت رہے ہیں، وہ ایک لمحہ ناراض نہ ہونے پائے، بس یہ فکر پیدا ہو جائے۔ فرباد اکابر نے لکھا ہے کہ چاہے وہ مستحبات اور نوافل وغیرہ کا اہتمام نہ کرے، ذکر وغیرہ بھی کوئی خاص نہ ہو، لیکن ان 4 چیزوں پر اگر عمل کر رہا، فرائض میں، واجبات میں، سنن موقدہ میں، اور اللہ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کرے، اگر یہ عمل ہے اس کے پاس تو انشاءاللہ دینداری اس کو ملے گی اور دنیا میں دیندار بن کر کے جیے گا انشاءاللہ وہ، اور اس کی برکت سے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور ایک مسلمان کے لیے اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ پاک سارے وعدوں کو اس کے ساتھ پورا بھی کر دے گا۔ بس یہ ہے کہ یہ 4 چیز اہتمام کرنا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔